اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں درود فضائل درود شریف پر بیان دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں، قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام۔ اس آیت شریف سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت سے مومنین کو آگاہ فرماتا ہے کہ درود بھیجتا ہوں میں اپنے ملائکہ کے ساتھ، اور مومنوں سے فرماتا ہوں کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، کچھ مختصر فضائل بطور تبرک بیان کرتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ متی و آنا قاسم۔ ترجمہ: اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ قیامت کے دن انہی کے صدقے میں ہم کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی یاد میں ایک یاد کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے میرے مولا، تو اپنے حبیب پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مجھ سے نزدیک ترین ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 گناہ معاف ہوں اور 10 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جائیں اور 10 مرتبے بلند ہوں۔ اگر کوئی بات بھول جائیں یا کوئی چیز کھو جائے، درود شریف پڑھیں، بات یاد آ جائے گی اور گمشدہ چیز مل جائے گی۔ ہر پریشانی میں درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ واقعی ہر درد کی دعا ہے، جس کوئی بھی مقصد ہو درود پاک پڑھیں۔ ہر کام کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، بیماری میں، دکھ درد جس میں بھی، بالکل درود شریف کا بہت فائدہ ہے۔ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کوئی مصیبت آئی یا کوئی حاجت ہو یا کوئی تکلیف ہو، اس کو چاہیے کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے، کیونکہ زیادہ درود رنج و غم کو دور کرتا ہے اور رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل پر سے گزرے گا تو اس کے ساتھ نور ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والے کو روز محشر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے درود شریف پڑھنے والے کی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی روز قیامت میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ روز قیامت میں عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے، قیامت کے روز اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بطور خاص جمعہ کے دن مجھ پہ درود شریف پیش ہوتا ہے۔
جمعرات کی شب اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جو اس وقت درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا نام اس کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں اس کے والد کے ساتھ۔ اور جب جمعہ کا دن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور یہ درود شریف باقاعدہ نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلانے کے بیٹے یا بیٹی نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، اس کے والد کا نام بھی ساتھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے درود شریف پڑھنے والے کی اور کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم درود شریف بہت زیادہ پڑھیں، جتنا ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور درود شریف پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں، کوئی خوشبو لگائیں، اچھی طرح پھر بیٹھ کے گنبد خضرا کا تصور کر کے محبت سے پڑھیں۔ اتنا آپ کو بہت ہی زبردست آپ کو مزہ آئے گا، سکون ملے گا اور ایسا آپ کو راحت ملے گی، آپ تصور میں مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے درود شریف پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک انمول نعمت درود شریف ہے جو دینی اور دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار خزانوں اور نعمتوں تک کا پہنچنے کا موجب بنتا ہے۔ جس کو خلوص دل سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور عنایتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیاوی اور آسمی آفتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لا علاج بیماریوں کا 100% یقینی علاج در حقیقت درود شریف کا ویٹ کرنے میں پنہاں ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس درود پاک کا ویٹ کرنے سے یقیناً راحت ہوتی ہوگی۔ ان کا امتی ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو خداوند کریم کا بھی عمل ہے، یعنی جب امتی درود شریف پڑھا ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کیسا عمل آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ بھی شامل ہیں، درود شریف آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن خداوند کریم کا بھی عمل ہے، لیکن امتی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبوب عمل کرتا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب عمل ہے اور وہ جب وہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے، عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین عرش فرش پر ہم زمین پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں اور عرش بری پر ہمارا درود شریف سنا جا رہا ہے، کیا بات۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے یہ، بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دل لگا کے ٹائم نکالیں، جس وقت آپ کام سے فارغ ہو جائیں، ہو سکتا ہے عشاء کی نماز کے بعد ہو، فجر کی نماز کے بعد، جب آپ کو ٹائم ملے آپ گھر کے کام کر کے بچوں کو سلا کے آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے باوضو ہو کے عطر لگا کے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے اور خلوص سے دل سے تصور سبز گنبد خضرا کا باندھ کے آپ دل سے یہ درود شریف جب پڑھیں گی تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ بس آپ اپنے آپ کو تصور میں یہ سمجھ لیں گی کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ یا اللہ، یہ میں نے جو درود شریف کی فضیلت کا بیان دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمانا، تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور اسے قبول کر لینا۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دینا، ہم سب دل لگا کے درود پاک ویٹ کریں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے سب گناہ معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے، ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے بچانا، ہر طرح کے وبائی مرضوں سے بچانا، موذی مرضوں سے بچانا یا اللہ۔ تو سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کرنا، کل بیماروں کو شفا دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔